نحمده ونصلي ونسلم على رسول. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا کہ جب وہ اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہ شرکاء ہیں، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شریک ہوئے، کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، لیکن وہ آگے ان کے شرکاء بات کو انہی پر ڈال دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ اللہ کا در چھوڑ کر ہمارے سامنے جھکا کرو. اس وقت جب یہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی تو کافی دیر ہو چکی ہوگی. اب اس وقت اللہ سے صلح کرنے کی کوشش کریں گے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یہ مشرک اور کافر لوگ اس دن اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے اور اس دن اللہ سے صلح کرنا چاہیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہے. مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے اللہ سے صلح کرنے کا. مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کا. مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے اللہ کو منانے کا. جب موت آ گئی، اگلا جہان شروع ہو گیا، اب جو ہے صلح کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کسی اللہ والے کا کہ وہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اے بزرگو، آج بازار کا رخ کیسے کیا؟ تو فرمانے لگے کہ بندوں کی اللہ سے صلح کرانے کے لیے. پھر کامیابی ہوئی. فرمایا آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو صلح کے لیے مان گیا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے. اللہ تو مانتا ہے، اللہ جل شانہ تو صلح کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، لیکن یہ بندے اللہ سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہیں. پھر کچھ عرصہ گزرا، وہ اللہ والے قبرستان میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے. اس آدمی نے پھر پوچھا کہ حضرت اب قبرستان میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. فرمایا بھائی وہی کام میں لگا ہوا ہوں، میں تو بندوں کی اور اللہ کی صلح کرانے کے چکر میں ہوں. پھر ہوئی کامیابی. فرمایا ہاں اب بندے مان گئے ہیں صلح کے لیے لیکن اب اللہ نہیں مان رہا. مرنے کے بعد اب یہ مان رہے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے صلح کر لے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک موقع ہمیں اور دیا جائے، ہم نیک عمل کریں گے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، اب ہم تیری فرما برداری کر کے آئیں گے. اب یہ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ نہیں مانتا. تو بھائی کل قیامت والے دن یہ بندے صلح کرنا چاہیں گے لیکن اللہ جل شانہ فرمائے گا اخسعوا فیہا ولا تکلمون، آج اوندے منہ پڑے رہو، مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب ہم بات کرنا چاہتے تھے تم کہتے تھے کہ ہم فارغ نہیں ہیں. ہمارا منادی تمہیں 5 وقت روزانہ بلایا کرتا تھا ہمارے دربار میں، تم کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے انبیاء کو بھیج کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کتابیں نازل کی، ہم نے احکامات دیے، تمہارے لیے جو ہے وہ قدرت کے نمونے اور نشانیاں پیش کی کہ تم ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، لیکن تم اس وقت بڑے بول بولا کرتے تھے. اس وقت تمہارے جو ہے وہ دماغ بڑا بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا، میرے مقابلے میں اعلان کرنے لگ گئے. اس وقت تم میری سننے کے لیے تیار نہیں تھے. آج اخسعوا فیہا ولا تکلمون،
جہنم میں اوندے منہ پڑے رہو، آج مجھ خدا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی اس وقت یہ صلح کرنا چاہیں گے، صلح کا وقت گزر چکا ہوگا، ابھی موقع ہے، سنبھل جائیں۔ فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن مشرک اور کافر لوگ اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا۔ ان کے خدا ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے معبود ان کے کام نہیں آئیں گے، اللہ کے غیر جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، آج وہ کہیں کام نہیں آئیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا کرتے تھے، خود بھی چلنے کو تیار نہ تھے، نیکی کی راہوں پر اوروں کے لیے بھی رکاوٹ بن جایا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ سے یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، ہماری وجہ سے کوئی آدمی آپ کے دین سے دور نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی گمراہ نہ ہو، ہماری وجہ سے اے اللہ آپ کی رحمت سے کوئی محروم نہ ہو۔ تو کم از کم ہم دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی تو نہ پہنچائیں، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو اوروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ تو نہ بنے۔ آج غیر مسلم اور کافر اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق یہ آج رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اوروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے۔ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا پر دوسری سزا دے گا، اس چیز کے بدلے جو دنیا میں وہ فساد برپا کیا کرتے تھے، فساد بڑھا دیا کرتے تھے، دنیا میں فسادی کام کرتے تھے جس سے بندے تکلیف میں مبتلا رہتے، اللہ کے دین سے دور ہوتے، تو آج اس کی سزا بھگتے بھرا۔ فذوقوا العذاب، آج وہ عذاب کو چکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فلن نزیدکم الا عذابا، ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔